آن مجھے لگ رہا ہے کہ لوگ تھک چکے ہیں اور حال میں کافی سستی نظر آ رہی ہے. اچھا تو ایک آدھا نعرہ ہو جائے. نہیں لگوانا تو پڑے گا. پاکستان. آواز نہیں آ رہی یار. یہ میرے نعرے کا جواب نہیں دیں گے تو کس کے نعرے کا جواب دیں گے آپ؟ پاکستان. نہیں نہیں مزہ نہیں آ رہا. پاکستان. چلیں آپ سب کی توجہ ایک شعر سے چاہوں گا. توجہ شرط ہے کہ آدمی سے ہو نہیں سکتا، مگر ہمت ہی کرنا کیا کاہلی سے ہو نہیں سکتا. مجھے لگتا ہے بہت سارے لوگوں کو شعر کی سمجھ نہیں آئی ہوگی، تو میں تشریح خود ہی کر دیتا ہوں. شاعر اس شعر میں کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے آپ کی بھرپور توجہ کی ضرورت ہے. خواتین و حضرات، پچھلے سیشن سے آپ لوگوں نے ضرور بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور میں نے خود بذاتے یہاں پر بیٹھ کر مختلف سپیکرز کو سن کر بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یوتھ کو اور نوجوانوں کو ایسے مواقع بالکل بھی ضائع نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ یہاں پر جتنے بھی سپیکرز آئے اور انہوں نے بات کی تو سب کے اندر اپنی اپنی جگہ ایک علم کا سمندر ہے، اور ہمیں پکس کا اور ایسے دیگر اداروں کا شکر گزار ہونا چاہیے جو کہ ہمیں ایسا ماحول مہیا کرتے ہیں، ایسی شخصیات سے ملواتے ہیں کہ جن کے علم سے ہم فیضیاب ہو سکیں. چونکہ ٹائم زیادہ ہو چکا ہے، تو جہاں پر ہر سیشن کے اندر 4 سپیکرز آ رہے تھے، میں نے آپ کی بھلائی کا سوچا ہے. مجھے پتہ ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ کھانے کا انتظار کر رہے ہیں، تو اسی لیے میں نے اس سیشن کے اندر صرف 3 سپیکرز رکھے ہیں. ہاں، ترنجیت سنگھ صاحب ابھی دوبارہ واپس آ گئے ہیں، تھوڑا سا ہی وقت لیں گے. اور انشاءاللہ میری پینلسٹ سے بھی گزارش ہے کہ میں نے جو وعدہ اپنی آڈینس سے کیا ہے وہ بھی اس کو پورا کریں، جلدی ان کو فارغ کریں. مجھے لگ رہا ہے کھانے کا بہت انتظار کر رہے ہیں. ہمارے اس 3rd سیشن کا ٹائٹل ہے رول آف مین اسٹریم اینڈ ڈیجیٹل میڈیا ان پروجیکٹنگ پاکستان's آؤٹ لک. توجہ فرمائیں، یہ باتیں نہ کریں، میری بات سنیں گے تو پھر فائدہ ہوگا. سیشن بڑا ہی دلچسپ ہونے والا ہے. ہمارے اس 3rd سیشن کا بڑا ہی دلچسپ ہونے والا ہے، کیونکہ ہم اس میں ان شخصیات کو آپ کے سامنے لے کر آئیں گے جو کہ عموماً آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے سوالات کرتے ہیں. آج ہم ان کو ادھر بٹھائیں گے تاکہ آپ ان سے سوالات کر سکیں. خواتین و حضرات، ہم جب بھی پاکستان کے تشخص کی بات کرتے ہیں تو میڈیا کا نام سر فہرست نظر آتا ہے کہ کس طرح ہمارا میڈیا ہمیں انٹرنیشنلی اور لوکلی پروجیکٹ کر رہا ہے. اس سیشن کو چیئر کریں گے مسٹر عبداللہ خان، جو کہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں اور بانی ہیں پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز کے، جن کا خود بھی صحافت کے اندر 14 سال کا ایکسپیرینس رہا ہے اور ابھی بھی مختلف صحافتی سرگرمیوں میں سرگرم رہتے ہیں. مسٹر عبداللہ خان سے گزارش کروں گا کہ کائنڈلی اسٹیج پر تشریف لے آئیں. تالیاں تو دل سے مارا کریں، آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ خواتین و حضرات، آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ہمارے بہترین پینلسٹ جوائن کر رہے ہیں. میں دعوت دینا چاہوں گا مس پریوش چودھری کو، جو کہ CEO ہیں فور سائٹ لیب کی. جب بات آتی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، فور سائٹ کی، فیوچر کی، تو مس پریوش چودھری کا نام کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں. جب بھی ہم نے ذکر کیا کہ پاکستان ایک گلدستہ ہے اور اس میں ہر طرح کے پھول موجود ہیں، کہ یہاں پر مسلمانوں کو، اقلیتوں کو اور تمام لوگوں کو تمام بنیادی حقوق حاصل ہیں اور تمام طرح کی آزادی حاصل ہے. آج ہم بڑے ہی خوش قسمت ہیں کہ ہمارے ایک سکھ بھائی اس سیشن کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں.
میں دعوت دینا چاہوں گا مسٹر ترنجیت سنگھ کو، جو کہ ہمارے اسٹیٹ چینل پی ٹی وی کے اینکر ہیں. کیا ہی کمال گفتگو کرتے ہیں، کیا ہی کمال انداز ہے آپ کا. اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جیسے میں ان کو پی ٹی وی پر اور دیگر چینلز پر دیکھ کر انجوائے کرتا ہوں، آپ بھی آج ان کو ان کی گفتگو سن کر ان کی دانش سے ضرور متاثر ہوں گے. خواتین و حضرات، آج ہمارے ساتھ یوتھ بیٹھی ہوئی ہے اور ان کے لیے ڈیجیٹل میڈیا کا نام کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل فون ہے. جیسے کہ ابھی بھی کچھ یوز کر رہے ہیں، میری بات نہیں سن رہے ہیں وہ. تو میں بات کر رہا تھا کہ بچے کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، اور آج ہم بات کرتے ہیں کہ مین اسٹریم میڈیا سے ہٹ کر ڈیجیٹل میڈیا کا ایک دور آ رہا ہے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ مس بختاور محمود موجود ہیں، جو کہ ڈیجیٹل میڈیا ایکسپرٹ ہیں. ڈی بی ٹی وی جو کہ پاکستان فرسٹ اے آئی انیبلڈ یوٹیوب چینل تھا، اس کی سی او رہ چکی ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر پرو پاکستانی ویب سائٹس کے ساتھ مل کر پاکستان کے حوالے سے کنٹینٹ ڈیولپمنٹ پر بہت ہی عمدہ کام کر چکے ہیں. میں درخواست کروں گا مس بختاور محمود سے کائنڈلی اسٹیج پر تشریف لیں. بھرپور تالیوں سے ان کا استقبال کیجیے. میں یہ سیشن ایم ڈی پیکس مسٹر عبداللہ خان کو ہینڈ اوور کرتا ہوں کہ نہ صرف ہمارے پینلسٹ کو انوالو رکھیں بلکہ ہماری آڈینس کو بھی انوالو رکھیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میڈیا ایک ایسا نام ہے کہ اس پر ہر کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہے، ہر کوئی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے. اوور ٹو یو سر. تھینک یو. انہوں نے سارے مائک میرا بند کر دیے ہیں. اب نہیں، بٹن میرا پہلے ہی کھلا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ اب انہوں نے کھولی آواز. وہ انہوں نے میرا خیال ہے کوئی ان کو بھی بھوک لگی ہوئی ہے. جو اس سیشن کے پینلسٹ ہیں انہوں نے خود مجھے کہا ہے کہ آپ اس سیشن کو بہت جلدی ختم کریں، کیونکہ لگتا ہے کہ باہر سے کوئی اشتہا انگیز وہ خوشبوئیں آ رہی ہیں، کھانا بھی تیار ہے، اور ابھی آپ نے وائی بی کیو صاحب کو بھی سننا ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ بھی حسن اقبال صاحب کے بھی کچھ کلمات آپ کی نظر ہو جائیں. تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو وائنڈ اپ کریں. تھوڑا سا اس میں فارمیٹ میں ہم نے چینج کیا ہے، اور ہم نے اس کو اس انداز میں کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم کیو اینڈ اے سے ہی سٹارٹ کریں گے، اور میں ہی سوال کروں گا اور ہمارے پینلسٹ جو ہیں وہ اس کو ان کے جوابات دیں گے. چونکہ مین اسٹریم میڈیا کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، تو میرا پہلا سوال پریوش چودھری سے ہوگا، جو فور سائٹ لیب کی سی ای او بھی ہیں، فاؤنڈر بھی ہیں، اور ابھی آپ نے 2-3 دفعہ ان کا ذکر بھی سنا ہوگا، کیونکہ یہ پاکستان کا ایک فیس ہے، انٹرنیشنلی بھی لوکلی بھی پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کرتی ہیں. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ اچھا نہیں ہو رہا، تو ان کے لیے ہمارے پاس ان جیسی مثالیں بھی ہیں. انہوں نے پاکستان کی فیوچر کی پروجیکشن کی ہوئی ہے کہ 2050 میں پاکستان کیسا دکھے گا، اور وہ بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور بہت سارا ڈیٹا اکٹھا کر کے انہوں نے بہت کام کیا. اور اس میں ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے ادارے پکس نے بھی تھوڑا سا جو ٹیررزم ریلیٹڈ ڈیٹا ہے وہ ہم نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا تھا. پریوش جو ہے نا وہ آگاہی کی بھی فاؤنڈر ہیں، اور یہ جرنلسٹ کو ایوارڈ بھی دیتی ہیں، اور اس کے لیے پتہ نہیں انہوں نے کیا کرائیٹیریا رکھا ہے، وہ ہم ان سے بعد میں کبھی پوچھیں گے. میرا پریوش آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا، جو پہلے ایمبیسڈر غالب صاحب نے بھی بات کی، تو ہمارے مین اسٹریم میڈیا کو اب کارپوریٹ میڈیا بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں لوگ. اس کا جو فوکس ہے، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ درست ہے؟ کیا وہ اوورلی جو ہے نا وہ رولنگ ایلیٹ پہ فوکس نہیں ہے؟ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ؟ اوور ٹو یو. اینڈ ہم اس طرح ہی مختصر ایک 2 منٹ کے کوشچن آنسر کریں گے، کچھ سوال ہم آپ سے بھی لیں گے، اور پھر اس کو وائنڈ اپ کریں گے. آپ اپنی بات کر لیں جو آپ نے کہا تھا کہ میں بس یہی بات کرنی تھی. کیا ٹھیک. So all of you can hear me, right? Excellent. I understand that there are a few more talks left between this session and until lunch.
So bear with us for a few more minutes. Abdullah, I've been lucky enough that मैंने mainstream channels के साथ काम किया है. And I worked with journalists from all over the country, but also have had the privilege of working with journalists from the Western media and also from the Eastern media. मीडिया का फोकस वही होता है जो आपके मुआशरे में चीज़ें हो रही होती है. तो अगर आपने मीडिया का फोकस आपको लगता है कि किसी दूसरे डायरेक्शन में करना है, तो आपने अपने मुआशरे में वो चीज़ों की जो एम्प्लीफिकेशन होती है किसी भी अच्छे इवेंट की या अच्छे कामों की, वो आपने एम्प्लीफिकेशन उसको एम्प्लीफाई करने की बहुत ज़रूरत होती है. तो उनकी भी कवरेज होना शुरू हो जाएगी. These days what the researchers are doing because of the digital media, ये तो हम ट्रेडिशनल ब्रॉडकास्ट की बात कर रहे हैं ना, डिजिटल मीडिया इंटरनेट एनेबल्ड कंटेंट में गेम ज़रा चेंज हो गई है. To understand consumption patterns, to understand trends, to understand consumer behavior, उसकी टेक्नोलॉजी enabled क्या गैजेट्स हैं जिससे वो समझ सकें कि जी आपको किस पॉइंट पे आके आप एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे जाएंगे. What are the choices that you're making online? So those are the patterns we need to understand when we're discussing all these things. تو ڈیجیٹل میڈیا پہ بہت سے ہمارے بچے ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. وی ہیو اے لاٹ آف مائکرو انٹرپرینیورس. ان دا لاسٹ 2-3 years what the COVID has actually taught us کہ consumption habits in terms of going to the market, that has also been affected. بہت سارے لوگ اب آن لائن شاپنگ کر لیتے ہیں. یہ 3 سال پہلے اس فریکوینسی سے چیزیں نہیں ہو رہی تھیں جس فریکوینسی سے اب ہو رہی ہے. تو اٹ ٹک ون ایونٹ ٹو انفلوئنس آر بیہیویئر, انفلوئنس آر ہیبٹ آلسو. سو یہ جو چینجز ہیں نا, ہمیں ان کو تھوڑے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. فوکس اور اٹینشن ابھی بھی, اب اگر آپ دیکھیں بچوں کا فوکس اور اٹینشن کس چیز پہ ہو سکتا ہے؟ اسکرینس پہ. دے سیئنگ اٹ themselves, اسکرینس پہ ہو سکتا ہے, آپس میں وہ بات کر سکتے ہیں. تو ون آف دا اسٹڈیز کنڈکٹیڈ, انہوں نے کہا جو انفارمیشن ورکرز ہیں ان کا کمپیوٹر پہ اٹینشن اسپین از ایوریجنگ اراؤنڈ 40 seconds. Imagine attention span averaging around 40 seconds for an information worker on a computer. تو میڈیا تو ایک براڈ کاسٹ ہے. ہمیں بلیٹن جب بنانا ہوتا تھا تو ہم تو انتظار کرتے تھے کہ جی ہمیں خبر پشاور سے آئے گی, کوئٹہ سے آئے گی, تو وہ ہم اپنے رن ڈاؤن میں ڈالیں گے, اور جب رن ڈاؤن میں ڈالیں گے پھر اس کی نوعیت چیک کریں گے کہ یہ ہیڈ لائن وردی ہے یا نہیں ہے. تو اب اس جو نوعیت ہے خبر کی وہ اس کی ایڈیٹوریل پالیسی سے آتی ہے. سو بہت سارے براڈ کاسٹ میڈیا آؤٹلیٹس کی ایڈیٹوریل پالیسی ایسی ہو سکتی ہیں جو آپ کو لگے کہ فوکس ان کا ڈفرینٹ ہے. تھینک یو. اب میں ہمارا جو اسٹیٹ میڈیا ایک لمبے عرصے تک انہوں نے مونوپلی کی ہے, پی ٹی وی نے, مین اسٹریم میڈیا کہہ لیں یا آپ کہہ لیں کہ ٹی وی چینلز پہ, کیونکہ 2002-03 سے پہلے تو صرف پی ٹی وی تھا. اور اب میں ترنجیت صاحب آپ سے پوچھوں گا کہ ہمارا جو بیسک فوکس ہے کہ پاکستان کا امیج بلڈنگ, یہ ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا ہے اور خاص طور ہمارا جو اسٹیٹ میڈیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا رول پلے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے کہ پاکستان کا جو امیج دنیا کے سامنے, کیونکہ بہت ساری پازیٹیوٹیز ہیں لیکن بہت سارے لوگ یہاں آ کے کہہ کے گئے ہیں کہ پاکستان کا امیج جی ٹھیک نہیں ہے, اور بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے, صرف ہم اپنے اندر سے نگیٹیوٹی نکالیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو اسٹیٹ آرگن ہے, مجھے پتہ ہے کہ ڈیفینیٹلی آپ چونکہ ظاہر ہے امپلائی بھی اتنے کھل کے شاید بات نہ کر سکیں, لیکن پھر بھی آپ سے ہم چاہیں گے کیونکہ آپ بلنٹ مشہور ہیں تو تھوڑی سی ہمارے ساتھ بلنٹ بات کر لیں کہ ہمارا جو اتنے اربوں روپے کا بجٹ بھی ہوتا ہے اسٹیٹ کا جو ٹی وی ہے اس کے لیے, تو کیا وہ رول پلے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ تھینک یو ویری مچ. ہیلو ایوری ون. آواز آ رہی ہے؟ میری آواز ویسے بھی آ جائے گی, تھیٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں تو تھیٹر والوں کی آواز آ جاتی ہے. اس سے پہلے کہ آپ مجھ سے وہ پوچھ رہے تھے, میں نے ایک ٹریول شو کیا, سب نے میرا خیال ہے دیکھا ہوگا, ہر دل بولے پاکستان, جس میں میں نے لولی لائیولی پاکستان دکھایا. تو چونکہ میرا دوسرا جو پروفیشن ہے, میری ایک انٹرٹینمنٹ کمپنی ہے, میں بالی ووڈ اسٹار کے ساتھ کام کرتا ہوں, میں پی ایس ایل کی ٹیموں کو لیڈ کرتا ہوں, میں ملٹیپل جگہوں پہ کام کرتا ہوں, کوئی 68 کنٹریز میں انگیج ہوں. تو کویشچن تھا کہ پاکستان کے لیے کیا کیا, تو میں اکثر یہ کہتا تھا
کہ یہ کافی نہیں ہے کہ میں پاکستان کے سارے لاز اوبے کر رہا ہوں اور پاکستان کے ہر اس قانون کو اوبے کر رہا ہوں جو پاکستان نے مجھے دیا ہے, یہ کافی نہیں ہے. تو کچھ سوال اٹھتے تھے. تو پھر میں نے کیا کہ اپنے کریئر میں ڈرامہ کرنا بڑا آسان ہے ہمارے لیے, جا کے سیٹ پہ کرنا, کیونکہ آپ شہر میں رہتے ہیں, آپ جم بھی کرتے ہیں, باڈی بھی بناتے ہیں. میں نے بڑی اچھی خاصی باڈی بنائی تھی, 6 پیک تھے. اینڈ آئی واز اباؤٹ کہ میں جا کے ایک پنجابی فلم کروں انڈیا میں جا کے, اور وہاں تھا. تو اس بیچ میں ایک دوست نے کہا کہ یار پاکستان کو اگر ہم نے اچھا دکھانا تو کیا کریں. تو میں نے کہا ہنستا کھیلتا ہوا پاکستان دکھاتے ہیں. تو میں نے ایک ٹرک کی کوشش کی کہ ٹرک کے اوپر پورا پاکستان گھوموں. لگا ٹرک کی سپیڈ کم ہے تو ٹرک کا بچہ میں نے لیا اور اس کو ہماری روڈی کلچر پہ پینٹ کیا, اس کا نام میں نے پراپر پٹولا رکھا, اور میں نے پورا پاکستان گھوما. تو اسٹیٹ چینل نے اس سے پہلے ٹورزم دکھایا ضرور ہوگا, لیکن ہر 5-10 سال بعد ڈائنامکس چینج ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی جو اسٹیٹ میڈیم ہے وہاں پہ ایسے لوگ بیٹھے ہیں, لیٹ می بی اوپن, کہ جو صرف اور صرف ان کی سوچ اس نوکری تک, اس کو محفوظ کرنے تک, اپنے الاؤنسز تک, کہ صرف پی ٹی وی نہیں, یہ سارے آرگنائزیشن ہیں کہ مجھے کیا بینیفٹ ملے گا, کیا الاؤنسز ملے گی, کہاں سے میڈیکل, کہاں سے گریجویٹی, وٹ ایور, مجھے ایگزیکٹلی ان فگرس کا نہیں پتہ, لیکن اس کی کوشش میں رہتے ہیں. تو میں نے کوشش کی کہ یہ ٹریول شو کیا جائے. 2.5 سال لگے پی ٹی وی کو اس بات پہ کنونس کرنے میں کہ یار میں اپنی شوبز کی لائف سیکریفائی کرنے کو تیار ہوں, میں پاکستان کو ہنستا ہوا کھیلتا ہوا دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ 90 کنٹری سے تو میرے سکھ آتے ہیں پاکستان میں, اور پوچھتے یار ہوں دسو سانو کیڑی جگہ تسی لے کے جانا, ہم مری بتا سکتے تھے. تو میں نے کہا اور پاکستان دکھا دیتے ہیں. تو 2.5 سال پی ٹی وی کو کنونس کیا. ایک ہمارے ایم ڈی پی ٹی وی آئے تھے اور کچھ گروپ اچھے لوگ تھے, انہوں نے سنا, ہم نے شروع کیا. 5 سال لگے مجھے پورا پاکستان کمپلیٹ کرتے ہوئے. میں نے 98 ایپیسوڈ کر لیے. میں نے ہنستا ہوا کھیلتا ہوا پاکستان دکھایا. جو فرق میں نے دیکھا وہ یہ دیکھا, مجھے لگا کہ میں ٹربن کے ساتھ جاؤں گا تو بلوچستان میں پرابلم ہوگی. بلیو میں سیکیورٹی ہے, آف کورس آن کیمرہ نہیں ہے, لیکن آف کیمرہ میرے ساتھ 50-60 سیکیورٹی والے تھے. لیکن جو پیار مجھے بلوچستان میں ملا, میں بتا نہیں سکتا پورے پاکستان میں ایسا پیار نہیں ملا. ریئلسٹک پیار, وہ پیار کہ ایک شخص کی کیپیسٹی ہے ایک چائے پلانے کی, اس نے آپ کو چائے پلائی. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ بلوچستان والے آپ کو کسی اور بات پہ گولی مارے نہ مارے, اس بات پہ ضرور مارے کہ مہمان میرے تھے, کھانا کسی اور سے کھا لیا آپ نے. سو دیٹ واز دا ریزن. اور چونکہ وی ہیو 4 ملین ہندوز جو کہ سندھ میں رہتے ہیں اور بلوچستان میں رہتے ہیں, ان سے بھی انٹریکٹ کیا تو بڑا خوبصورت پایا. دوسرا مجھے ٹیبو تھا کہ میں کشمیر شاید, بیکاز میں انڈیا بہت جاتا ہوں, میرے سارے بالی ووڈ سٹار دوست ہیں, میں بالی ووڈ کے ساتھ کام کرتا ہوں, ان کے سٹارز کے ساتھ فلموں کی کیمپین کرتا ہوں, میں فلم ریلیز کرواتا ہوں, فلم کی ڈسٹریبیوشن کرتا ہوں. تو شاید لوگ تھوڑا سا مجھے مطلب اپوز کرے. بلیو بھی اس پورے کشمیر کے ٹرپ میں مجھے لوگوں نے جتنا ویلکم دیا, کانٹ ٹیل یو. اور وہ کشمیری ہمارے ایک دوست بھی آ گئے, وہ کشمیری جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ شاید وہ اپنی باتوں میں ریجڈ ہے, مجھے سب سے زیادہ ویلکم ملا. کنکلوڈنگ دیٹ ٹریول شو, میں نے ہنستا ہوا کھیلتا ہوا پاکستان دکھانا تھا, اور ہنستا کھیلتا ہوا پاکستان میں نے یہ دیکھا کہ ہر پاکستانی کو دنیا کی طرح اپنی روٹی, اپنی رزق کی, اپنے بچوں کی ایجوکیشن کی پرواہ ہے. یہ جو نفرتیں ہم سوچتے ہیں کہ شاید روکے کوئی نہ ہو. مجھے ایک پی ٹی وی کے ڈائریکٹر نے کہا کہ آپ مزاروں میں درباروں میں شاید نہ آ جا پائیں. میں سارے درباروں میں سارے مزاروں میں گیا, میرا فیتھ مجھے نہیں روکتا. میں ہر مزار میں ہر دربار پہ گیا جو شرائن رجسٹر تھی, ہر مسجد میں گیا. اور مزے کی بات, ابھی ایک دوست سے اٹھ کے آ رہا ہوں کہ لال شہباز قلندر کی درگاہ پہ گئے تو وہ باہر نکلے, کچھ خاص نہیں, میں نکلا تو چادر بھی دی, ان لوگوں نے جس طرح سے ویلکم کیا. تو اٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ. دنیا کو یہ دکھانا تھا کہ ایک ٹربن والا بندہ پورا پاکستان پھر رہا ہے, ہنستا ہوا کھیلتا ہوا دکھا رہا ہے. اور بلیو میں مجھے لگا کہ لوگ مجھے اپوز کریں گے, کچھ لوگ شاید مسجد میں نہ جانے دے, کوئی شرائن میں نہ جانے دے, کچھ لوگ ہیزیٹیٹ کریں, کیونکہ میں اربن کلچر کا بندہ ہوں, اربن کلچر میں رہا تھا. لیکن ان علاقوں میں گیا ہوں تو لوگوں نے پیار دیا. تو دس از پاکستان, دا ریئل پاکستان. اب آپ سے 1-1.5 منٹ اور لے کے کہ امیج بلڈنگ اور ساری بات, تو جو قومیں پرابلم کو پرابلم مانتی ہے وہی ترقی کرتی ہیں, اور جو قومیں اچھائی کو اچھائی اور برائی کو برائی مانے وہ ترقی کرتی ہے. پاکستان کے یہ سافٹ امیج اور یہ اچھا چہرہ میں نے دیکھا, اور کسی حد تک میں نے دنیا کو کنونس کیا. اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ لاسٹ کووڈ سے پہلے میں کوئی 23 کنٹری سے لوگوں کو, کوئی اراؤنڈ 4000 لوگوں کو ان پاکستان کے علاقوں میں لے گیا جو انہوں نے دیکھے, گلگت بلتستان اور باقی خوبصورت علاقوں تک لے کے گیا. تو 18 ملکوں نے وہ پاکستان دیکھا. اب یہ ہے کہ کچھ مسائل اور وسائل ہمارے ہیں,
کچھ مسئلے ہم سے اٹیچ ہیں اور ہم نے اس کو مسئلہ ماننا ہے. جس دن مان لیا آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی امیج بلڈنگ کے. مثلاً ایک شخص کرتا ہے اور ریفلیکشن 10 پہ ہوتی ہے. انٹیریئر سندھ میں فورس کنورژن کا بڑا مسئلہ ہے اور کسی حد تک پنجاب میں بھی آ گیا. چھوٹے علاقوں میں لوگ, اور اس کے پیچھے بھی وہی سوچ ہوتی ہے کہ زمین ہڑپنی ہے یا لوگوں کو یہاں سے بھگانا ہے تاکہ میں پاورفل بن جاؤں. ایک شخص کسی ہندو کی 14 سال 12 سال 18 سال کی لڑکی کو 13 سال کی لڑکی کو لے آتا ہے اور کنورٹ کراتا ہے, اگلے دن نکاح نامہ آ جاتا ہے. جس لڑکی کی ڈاکومنٹس نادرہ کے بتا رہے ہیں کہ وہ 14 سال کی ہے, وہ کہتے ہیں جی نادرہ کے ڈاکومنٹ نہیں مانتے. جس پہ آپ کی جاب ہونی ہے, جس پہ آپ کو مانا جانا ہے, کب ریٹائر ہونا ہے, کب آپ نے جاب لینی ہے, اس ڈاکومنٹ کو اس مومنٹ پہ نہیں مانا جاتا. 18 سال سے کم بندہ ڈرائیو نہیں کر سکتا, تو لڑکی یا لڑکا اپنا فیتھ کیسے چینج کر سکتا ہے؟ ایک دو لوگ کرتے ہیں, مسئلہ صرف ایک دو لوگوں کا ہے, لیکن تھوڑی سی خاموشی باقی سیکٹر سے آ جاتی ہے تو ان کو بڑھاوا مل جاتا ہے. 1000 کیسز ہوتے ہیں سال میں فورس کنورژن کے, اور یہ پورے پاکستان کی خوبصورت امیج کو لے ڈوبتے ہیں. جو امیج میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے 98 ایپیسوڈ کیے, 2-2.5 لاکھ کلومیٹر تو میں چل چکا ہوں پورے پاکستان میں, ہر کونا دیکھا. پورے اس ٹریول شو میں ایک شخص نے مجھے اپوز کیا, اور میرا خیال ہے کم بھی ہو تو 1,00,000 لوگ مجھے ملے ہیں جنہوں نے مجھے ویلکم کیا. 1,00,000 لوگ. پلس میری ایونٹ کمپنی ہے تو میں ایونٹ شوز کرتا ہوں, لوگ زیادہ لائک کرتے ہیں. تو لاکھوں میں ایک شخص نے اپوز کیا, لیکن اس اپوز کرنے والے اس کو برا کہنے والے کو 4 لوگوں نے روکا نہیں. تھوڑا سا ریلیجن اینگل ایڈ کر دیتے ہیں. یہی پاکستان ہے کہ اگر آج ہم صرف اتنا مان لیں کہ یار جو لوگ غلط کر رہے ہیں, غلط کو غلط کہیں گے, مائنورٹی اگر اس ملک سے ختم ہو جائے تو اس ملک میں کوئی بہت بڑا بہت بڑی خوشحالی نہیں آئے گی. اگر ہندوؤں کے نکالنے سے یا سکھ کے نکالنے سے ملک ٹھیک ہو سکتا ہے, ایسا نہیں ہے. تو ہمیں اس ریئل امیج کو اس طریقے سے پورٹری کرنا ہے جو میں نے دیکھا ہے کہ ہنستا ہوا کھیلتا ہوا پاکستان نفرت سے فری ہے, اور 98% فری ہے. یہ بڑی تعداد شاید کسی اور ملک میں نہ ہو. تو اس بات میں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں, پاکستان کے پرابلم کو پرابلم مانیں اور اچھے کو اچھا کہیں. اسٹیٹ میڈیا 30 سیکنڈ, اسٹیٹ میڈیا بھی اسی میڈیا کا شکار ہے جس طرح باقی کمرشلزم ہے, ساس بہو کے ڈرامے ہیں, یا جو ہٹ ہو رہا ہے اسی کی بات کرتے ہیں. اور پھر آپ نے تو ٹک ٹاک کا زمانہ ہے, تو جس طرح سے کراؤڈ اور آپ کی یوتھ کس طرف جا رہی ہے, تو ٹیلی ویژن بھی وہی بناتا ہے. بٹ سچی بات ہے اسٹیٹ چینل نے وہی کیا ہے جیسے باقی سرکاری ادارے کرتے ہیں کہ اپنی نوکری اور اپنی پروجیکشن کو دیکھا ہے, کچھ بڑا نہیں کیا جو آپ کے لیے کرنا چاہیے تھا. تھینک یو ویری مچ ترنجیت سنگھ. بہت جلدی میں آپ نے بہت خوبصورت ہمیں پورا پاکستان گھما دیا اور بڑی اچھے طریقے سے گھمایا. مس بختاور میمون کا جب میں پروفائل دیکھا تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آئی واز مسنگ سچ این انفلوئنشیل پرسن, جو سوشل میڈیا پہ اور ڈیجیٹل میڈیا پہ آپ کا بہت کردار رہا ہے. ڈو یو تھنک کہ ڈیجیٹل میڈیا میں جو ہم لوگ ہیں, مطلب میں ہوں, میں اپنا فیس بک یوز کرتا ہوں, میں کنٹریبیوٹر ہوں یا کنزیومر ہوں, یہ تو الگ بات ہے. موسٹلی تو ہم کنزیومر ہیں, کنٹریبیوٹر تو بہت کم ہیں. لیکن کیا اوور آل آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے کہ ہم پاکستان کا ایز اے, چونکہ میں کوئی چیز پوسٹ کرتا ہوں تو انٹرنیشنلی اب وہ تو گلوبل چلی جاتی ہے نا, تو وہ پاکستان کا امیج ایک مجموعی جو اگر اس کو دیکھا جائے تو ہم کس سمت جا رہے ہیں, ہم کون سا امیج, ہمارے جو ٹرینڈز جا رہے ہوتے ہیں خاص طور پہ ٹویٹر پہ. پچھلے دونوں جو کچھ عجیب و غریب ٹرینڈ بھی آئے اور ہم نے دیکھا, اور دنیا میں ان ٹرینڈز کی روشنی میں دیکھے کہ ایک خاتون کے خلاف اور ایک بندی کے خلاف, ایک بندے کے خلاف, یا یہ چلتا رہتا ہے. کیا یہ ہم جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ڈیجیٹلی, جو امیج دنیا کو دے رہے ہیں, اس میں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ آئی ووڈ لائک ٹو ہیو یور ویوز آن دیٹ. Well, thank you so very much, and I hope I'm audible at the end. So, آپ نے جو سب سے پہلی بات کی نا کہ ہمارا جو امیج دنیا کو جا رہا ہے, ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں پازیٹیو امیج آف پاکستان ان دی انٹرنیشنل ورلڈ. سب سے پہلے تو آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ ہماری آڈینس کیا ہے, کس کو دکھانا چاہ رہے ہیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے یا رات کے 8 سے 9 بجے کے شوز کے اندر, ٹاک شوز کے اندر بیٹھ کے آپ اردو میں بات کریں گے, آپ کا جو سارا کانٹینٹ ہے وہ بڑا لوکلائز کانٹینٹ پروڈیوس ہو رہا ہے, وہ انٹرنیشنل آڈینس کے لیے تو کہیں وہ ڈیولپ ہی نہیں ہو رہا. تو جیسے ترنجیت نے بات کی کہ آپ صرف اگر اپنے ہی ڈومین میں رہ کے بات کریں گے, کوئی پازیٹیو سائڈ کو شو نہیں کریں گے, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو کریٹ این امپیکٹ. آلسو ایز پیوش مینشن کہ آپ کے جو کنزمپشن
کنزمپشن ٹیکنیکس ہیں, آپ کے جو کانٹینٹ کی نریشن ٹیکنیکس ہیں, وہ دن بدن چینج ہوتی جا رہی ہیں. 13 سیکنڈ کے اندر اگر آپ کسی کانٹینٹ کو پسند کرتے ہیں تو آپ اس کو دیکھیں گے. انیشیل 3 سیکنڈ کے اندر جب آپ اسکرول ڈاؤن کریں, آپ کے پاس اتنی ساری چیزیں, اگر آپ اس پرٹیکولر ویڈیو کے اوپر اسٹک نہیں کر سکتے انیشیل 3 سیکنڈس کے لیے, آپ اسکرول ڈاؤن کر لیں گے, وہ آپ کو انٹرسٹ نہیں کرے گا. پاکستان کا امیج جو اس وقت دنیا کو جا رہا ہے, وہ جا رہا ہے تھرو یور موبائل فونس. یہ اس چیز کے تھرو جا رہا ہے, ڈیجیٹل جا رہا ہے, الیکٹرانکلی کہیں نہیں جا رہا, بیکاز اگین سب کو پتہ ہے کہ ٹیریسٹریل اور الیکٹرانک میڈیا کی کیا لمیٹیشنس ہیں. ڈیجیٹلی انفارچونیٹلی, جس طرح سے آپ نے مینشن کیا, پچھلے 1 سال کے اندر جتنی پولیٹیکل انسٹیبلٹی پاکستان میں دیکھی, اور جو ٹرینڈس, جو ٹاپ ٹرینڈس پاکستان میں چلتے رہے ہیں, چاہے وہ جس بھی پولیٹیکل پارٹی نے اس کو سٹارٹ کیا, جس بھی پولیٹیکل پارٹی نے اس کو پروپیگیٹ کیا, وہ اتنے شرمناک ہے کہ ہم یہاں پہ اس کا ذکر بھی نہیں کر سکتے. سو کانٹینٹ تو جو مرضی بنتا جائے, ٹرینڈس جو مرضی بنتے جائیں, وہ ہمارے اوپر ہی ڈپینڈ کرتا ہے. پچھلے 75 سال میں مجھے نہیں لگتا کہ پاکستانیوں نے کوئی ایسا کام کیا ہوگا کہ دنیا جو ہے وہ ہماری طرف دیکھے. اور ابھی بھی پاکستان میں بھی کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی ایک بڑی نعمت ہے کہ ہماری بڑی جیو اسٹریٹجک پوزیشن بڑی اسٹرانگ ہے. جیوگرافیکلی وی آر ان دا سینٹر آف لاٹ آف پولیٹیکل ڈسکشن ایز ویل. ہمارے آس پاس کی ایک جو لوکیشن, اس نے ہمیں بڑا سپورٹ کر دیا ہے. فارچونیٹلی انفارچونیٹلی کچھ لوگوں نے ہمیں اس پوزیشن کے اوپر لا کے بھی کھڑا کر دیا کہ دنیا مجبور ہو چکی ہے ہمیں سننے پہ. لیکن پھر بھی پاکستانیوں نے ابھی تک کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ دنیا ہماری طرف دیکھے. اب جب ہم بات کرتے ہیں پچھلے 2-3 سالوں کے اندر پاکستان کا امیج تھوڑا سا بہتر ہوا تھا, اور وہ کس وجہ سے ہوا تھا کہ انٹرنیشنل بلاگرز جو تھے وہ پاکستان آ رہے تھے. وہ کانٹینٹ جو بنا رہے تھے وہ اپنی زبان میں بنا رہے تھے, اپنے لوگوں کے لیے بنا رہے تھے, اور اپنے اسٹائل سے بتا رہے تھے کہ پاکستان از اے سیف کنٹری. آپ گوگل کر لیں پاکستان کو انٹرنیشنل پوائنٹ آف ویو سے, کسی بھی وی پی این لگا کے آپ کہیں اور کنٹری کی وی پی این سے آپ پاکستان کو سرچ کریں, نو بڈی از انٹرسٹڈ ٹو نو کہ پاکستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے, جب تک آپ وہ چیز نہیں دکھائیں گے کہ پاکستان میں کتنی اچھی باتیں ہیں. اور جس طرح سے ابھی ترنجیت نے بڑے اچھے طریقے سے مینشن کیا کہ جب بھی آپ پازیٹیو کانٹینٹ دکھاتے ہیں تو وہ ہمیشہ ہائڈ کر دیا جاتا ہے, بیکاز یہ ہم لوکلائز کانٹینٹ کی بات کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات مینشن کرنا چاہوں گی, بیکاز کشمیر ہیز آلویز بین دا پین پوائنٹ آف دس پرٹیکولر ریجن ایز ویل. پاکستانیوں کا بھی ہے, ہندوستانیوں کا ہو سکتا ہے. انفارچونیٹلی فارچونیٹلی مور دین 70 ایئرز ہیو پاس, لیکن کوئی اس کا رزلٹ نہیں آ رہا. اب اس کے بہت سارے ریزنس ہیں, کیونکہ دنیا کی اٹینشن نہیں آ رہی ہے کشمیر میں. نو بڈی کیئرز ان دا انٹرنیشنل ورلڈ کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو نہیں معلوم کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. جب آپ بلڈ شیڈس, جب آپ نیگیٹو کانٹینٹ, جب آپ ویپنس, جب آپ برہان وانی جن کو انہوں نے کلیم کر دیا کہ از اے ٹیررسٹ, جب اس طرح کا کانٹینٹ دنیا میں جائے گا, آٹومیٹکلی آپ کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اس کو شیڈو ریچ دے دیں گے. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جب ہم پازیٹیو کی بات کر رہے ہیں نا, تو ہمارے پاس بہت سارے سولوشنز ہیں. آپ اس کے کاؤنٹر نیریٹو کے اندر ایک پازیٹیو سائڈ کو پورٹرے کریں. یورپین یونین ڈسنفل لیب نے ایکسپوز کیا کہ لاسٹ 15-20 ایئرس کے اندر کس طرح سے فیک این جی اوز بنائی گئی انڈیا کی طرف سے. فیک ریپرزینٹیٹیوز جو ہیں وہ یو این جے کی میٹنگس میں بیٹھے, یو این کا ایک فیک گروپ جو ہے وہ انڈیا وزٹ کرتا ہے, کشمیر کو وزٹ کرتا ہے, اور دنیا کو دکھایا جاتا ہے کہ کشمیر, انڈین آکوپائڈ کشمیر از اے ویری سیف پلیس, وہاں پہ کوئی بھی ان ہیومین پریکٹسز نہیں ہو رہی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ڈیجیٹلی دکھایا لوگوں کو. ہم جب بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے کسی ایک پرٹیکولر جگہ کی بات کرنی ہے, تو ہم صرف نیگیٹیوٹی دکھاتے ہیں, اور اسی وجہ سے ہمارا کانٹینٹ نہ دنیا میں جاتا ہے, نہ لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں. ٹو بی ویری فیئر اینڈ آنیسٹ, ہر کسی کی لائف میں اپنی بہت ساری پریشانیاں, بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں, تو وہ کیوں اس طرح کی سیڈ ٹریجڈیز یا آپ لوگوں کے ٹاک شوز یا کسی قسم کی ہراسمنٹ اسٹوری یا قتل و غارت کی اسٹوریز کیوں سننا چاہیں گے. سو آن دی ادر ہینڈ آئی تھنک لاسٹ ہماری گورنمنٹ نے کچھ ایک اچھا انیشیٹو کر دیا تھا کشمیر کے حوالے سے, جہاں انہوں نے پازیٹیو سائڈ آف پاکستانی ایڈمنسٹریٹ کشمیر کے بارے میں کیا. کے پی ایل ایک ایونٹ تھا جس میں انہوں نے کھیلنے کی آزادی کے بارے میں بتایا. دیٹ از گوئنگ ٹو پریزنٹ اے کاؤنٹر نیریٹو آف how every Kashmiri who is residing in the Pakistani administered Jammu and Kashmir, they have the freedom to live. So if they have the freedom to play, they have the freedom to live. So automatically آپ کا counter narrative بن جاتا ہے. اب جس طرح کا کانٹینٹ ہم بنا رہے ہیں, کیونکہ اگین ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ہم دنیا کو دکھا رہے ہیں, لیکن جس طرح کا کانٹینٹ ہم بنا رہے ہیں دنیا وہ نہیں دیکھنا چاہتی. آپ کے ٹک ٹاک کا کانٹینٹ آپ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے, بیکاز لیکن جس تعداد میں وہ کانٹینٹ بنتا جا رہا ہے وہ میں تو ویسے کہہ بھی سکتی ہوں کہ یہ انتہائی شرمناک ہے کہ ہم نے ابھی تک کوئی پازیٹیو چیز اس میں دکھائی نہیں ہے. سو ڈونٹ بلیم اٹ آن اینی ون کہ ہم نے جب اچھا کام ہی نہیں کیا تو دنیا کو کیا ہم اچھی چیز دکھا سکتے ہیں. ابھی مائک کدھر ہیں جو کارڈ لیس مائک ہیں؟
We will take only 2 question, एक इधर से और एक इधर से. One will be the male and one will be a female. तो हाथ खड़ा करें. माइक आप सवाल वैसे ही पूछ लें, हमें आवाज़ आ जाएगी. You, yes. Okay. Sir, my name is Mohammad Usman Asad from NUST. Last year, sir, मैंने विज़िट किया लाहौर को, और जब मैं लाहौर में इकबाल पार्क, ग्रेटर इकबाल पार्क में जा रहा था, सो व्हेन आई सर्च ऑन द गूगल मैप, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि वहाँ पे कुछ 6 स्पॉट्स हैं स्पेसिफिक. सो आई वांटेड टू विज़िट देम, लेकिन सैडली व्हेन आई रीच्ड एंड आई ट्राइड टू एंटर, आई वाज told that you are a Muslim, so you're not allowed inside. So which was a very sad happening for me. Then I have to visit just like the Red Fort and other places. So लेट मी आसन दैट. पहली बात तो ये कि गुरुद्वारे का मतलब गुरु का द्वार, जहाँ पे हर मज़हब, हर कम्युनिटी का बंदा अलाव है विद इक्वालिटी. वहाँ आके आप नमाज़ पढ़ सकते हैं. और जो लोग आपको गेट पे मिले हैं, गुरुद्वारे में 90% मुस्लिम स्टाफ है. तो गुरुद्वारा तो वो जगह है जहाँ पे आप नमाज़ पढ़ सकते हैं. सिख कर्मा को मानते हैं, आमाल को. और अमाल का मतलब ये कि नमाज़ पढ़ें, आप पूजा करें, सब की इजाज़त है आपको. और वहाँ वेजिटेरियन खाना इसीलिए होता है कि हर बंदा इजीली खा सके, किसी को फेथ का प्रॉब्लम हो, यानी हिंदू खाएगा नहीं, मुसलमान को हलाल का होगा. तो गुरुद्वारा तो सबका ये ख्याल करता है. आपने लाहौर वाले गुरुद्वारे की बात की, चूँकि वो पार्क के अंदर है और बहुत ज़्यादा विजिटर्स होते हैं, तो सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से वो थोड़ा सा रोकते हैं, क्योंकि अंदर कुछ फैमिलीज़ भी रहती है, विजिटर आए होते हैं. तो वो दिन में जो फ़्लो है अराउंड 1 लाख लोग वहाँ विज़िट करते हैं. तो वो कोशिश करते हैं कि थोड़ा फ़िल्टर किया जा सके, या कोई बंदा किसी डिपार्टमेंट से पूछ के या प्रियर इन्फॉर्म करके आए, वरना कोई वजह नहीं है. बाकी आप किसी भी गुरुद्वारे में जाएं, आप खाना खाएं, आप लंगर खाएं, आप रहें. दुनिया में जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहें, सबको पता है कि गुरुद्वारे से वो लोग खाना खाते हैं. तो गुरुद्वारा तो कर्मा को मानता है, धर्मा को नहीं. हम मज़हब के नाम पे डिफरेंशिएट नहीं करते, हम आमाल को मानते हैं. और आखिरी वर्ड, सिख बिलीव ये करता है कि ये दुनिया या वो दुनिया आमाल से है, और रब के सारे मज़हब सच्चे हैं. दैट इज़ वाई गुरुद्वारे में आप जाके अंदर नमाज़ पढ़ें, इस पर कोई पाबंदी नहीं है. हाँ जी, इस तरफ से कौन सवाल करेगा? हाँ जी जी, आपके पास माइक कैसे पहुँचेगा? सीढ़ियाँ से ब्लॉक हैं. अस्सलाम वालेकुम. माय नेम इज़ साद कियानी, आई एम फ्रॉम फेडरल. नहीं, मैंने कहा था फीमेल, एक फीमेल. और आप ये शर्ट तो रेड पहनी है. नहीं यार, ये मैं तो वो चले कर लें. अच्छा, माय क्वेश्चन इज़ वेरी ब्रीफ. किससे सवाल कर रहे हैं आप? सर से. बिकॉज या अच्छा, माय क्वेश्चन इज़ वेरी ब्रीफ. आई एम सॉरी टू आस्क कि हमारे जितने भी मीडिया चैनल्स हैं, व्हाई दे ऑल आर बायस्ड, व्हाई दे आर नॉट इंडिपेंडेंट? असल में मीडिया वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं. अब आप देखिए, मैं कॉर्पोरेट दुनिया में काम करता हूँ. 80% ब्रांड आपको ये कहते हैं कि टिकटॉकर्स को बुला लें. उनको पता भी टिकटॉकर की बाइंग क्लास और है, लेकिन हम चूँकि इन्फ्लुएंस होते देखने से चीज़ों से, कुछ रवैये हमारे हैं जिसको उसकी नब्ज़ पकड़ के मीडिया प्रेजेंट करता है. ऐसा नहीं है. अब सच्ची बात जो है, जो सीरियस कंटेंट बनाने वाले, मैं ट्रैवल शो करता हूँ, मेरा ट्रैवल शो टेलीविज़न पे बहुत हिट जाता है, लेकिन अगर मैं उसको कट डाउन पेस्ट करके इंस्टाग्राम पे या किसी और चीज़ पे डालूँ, उस पर वो लाइक्स नहीं आते. अलबत्ता मैं कोई कॉन्सर्ट करता हूँ, उस पर डालता हूँ, तो उसकी एक ज़्यादा फॉलोइंग आती है. तो लोगों की साइकी ने मीडिया को इस बात पे लेके गए हैं कि पॉलिटिकल डिबेट लोग सुनना चाहते हैं, बार बार सुनना चाहते हैं. 6 बजे से लेके 12 बजे तक पॉलिटिकल जरगा लोग सुनना चाहते हैं, और उस साइकी को उन्हें टच किया. हम शहरों की बात ना करें, अब यहाँ से निकल जाए रवात से आगे, सब लोग 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक खबरें सुनते और डिबेट करते हैं. तो मीडिया वो प्रेजेंट कर रहा है जो लोगों की नब्ज़ है. सच्ची बात. थैंक यू. ये जो कंट्रोल वाले, हमारी लाइट इतनी पड़ रही है कि पता ही नहीं चल रहा. कोई कहा ना, थोड़ी सी इस लाइट को कम कर दें और ऑडियंस पे थोड़ी लाइट ज़्यादा फेंक दें, क्योंकि आपके पास सिस्टम तो है. इधर से एक सवाल. जी, आप ये गर्ल, शी इज़, आप खड़ी हो जाएं, सवाल करें, वैसे ही आवाज़ आ जाएगी. अस्सलाम वालेकुम. माय नेम इज़ हिरा ज़फ़र एंड मैं फाउंडेशन यूनिवर्सिटी से हूँ. सर, हम मीडिया की बात करें तो क्वेश्चन ये है कि हम डेली बेसिस पे यही पढ़ रहे होते हैं कि मीडिया एथिक्स, और इसमें हमें बताते हैं कि यू हैव टू बी ऑनेस्ट, लेकिन साथ में हमें ये बताते हैं कि आपको न्यूज़ चैनल की पॉलिसी के साथ चलना पड़ता है, जो कि
ایک سائڈ اسٹوری بتاتے ہیں. تو یہ تو مطلب آبویسلی دیٹ از ناٹ سم تھنگ یو کین کنٹرول. ایز اے میڈیا اسٹوڈنٹ, ایز اے میڈیا پرسن بھی آپ تو یہ چیز کنٹرول ہی نہیں کر سکتے. آپ کو تو ہمیشہ میڈیا پالیسیز کو فالو کرنا پڑتا ہے. پھر ایسے ہم کیسے کوئی اچھا امیج دکھائیں گی جب یہ ایک چینل بولے گا کہ یہ ٹھیک اچھی ہے, دوسری ایک چیز کو پروموٹ کرے گا. تو دیٹ از بیسکلی اے کانفلکٹ بٹوین ود ان دی کنٹری, اینڈ آئی تھنک اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے ہمارے اپنے چینلس کا کہ ان کے آپس میں کوئی. Thank you. Paryush, over to you. Please reply this. ویری کوئکلی, میڈیا میں جو ایڈیٹوریل پالیسیز بنتی ہیں وہ چیف ایڈیٹر ان کا یا جو مالک ہوتا ہے وہ آرگنائز کرتا ہے اس پالیسی کو. اس پالیسی میں وہ صرف آپ کو بتاتا ہے کہ یا تو وہ لیفٹسٹ ویو دکھائے گا یا سینٹرسٹ ویو کو ویٹیج زیادہ دے گا یا رائٹسٹ ویو کو. سو اٹس اے کمپلیٹ پیراڈائم جو میڈیا جو گائیڈ لائن اپنی. جہاں تک بات ایتھکس کی رہ گئی ہے, ناؤ as Dr. Shabana mentioned, we have these annual journalism awards which are the Agahi awards. اب اس اگاہی ایوارڈ میں عبداللہ آپ کو بھی رسپونڈ کرتی چلوں, وہ ایک ہمارے پاس ایتھیکل فریم ورک ہے. اگر آپ نے ڈاکٹر ثانیہ نشتر کی باتیں سنی ہوں گی تو انہوں نے بولا تھا کہ فریم ورک سسٹمز اینڈ اسٹرکچرز. ہمیں نئی عادت ہے فریم ورک میں سوچنے کی. Now, why do we need to think in frameworks? Frameworks helps us make sense. Making sense is an important human condition in order to move in a certain direction. اور جیسے جیسے ٹیکنالوجی چینج ہوتی رہے گی ہماری سینس میکنگ کیپیبلٹیز بھی چینج ہوتی رہیں گی اور اس کے نئے نئے فریم ورکس چاہیے ہوں گے. ٹریڈیشنل میڈیا انفارچونیٹلی ابھی تک وہیں پر ہے, اینڈ ویو پروگریسڈ آن ٹو ڈیجیٹل میڈیا. سو دیٹس where you see the dichotomy is the conflict between the traditional and the digital media. However, جو آپ کا ٹریڈیشنل میڈیا ہے اس کے اوپر اگر آپ فار انسٹنس میڈیا, اور جو ترنجیت نے بولا تھا, میڈیا اونلی شوز یو what you want to see. If you pick up your cell phone اور اس کی اگر ڈارک اسکرین ہے اس میں آپ کو اپنا آپ ہی ریفلیکشن نظر آئے گا. سو یو بیسکلی looking and seeing and hearing what you want to see and look and hear. Thank you very much, Payush. I was supposed to take 2 questions. There were 3 questions. ہم اس سیشن کو وائنڈ کریں گے. سب نے بہت اچھی گفتگو کی اور بہت ہی مختصر وقت میں بڑی بڑی اچھی تینوں پینلسٹ نے بہت ٹائم بالکل لیا نہیں اور بہت اچھے طریقے سے چیزوں کو بیان بھی کر دیا. انشاءاللہ یہ گفتگوؤں کا سلسلہ جاری رہے گا. میں ایک بات آپ سے کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ پاکستان آپ کا گھر ہے اور پاکستان کے لیے اصول وہی رکھیں جو اپنے گھر کا رکھتے ہیں. آپ میں سے یا میں, ہم میں سے کوئی بھی یہ بات کبھی بھی پسند نہیں کرتا کہ اس کے گھر کے مسئلے مسائل چوکوں چوراہوں پہ حل ہوں, اپنے کپڑے چوک پہ رکھ کے دھوئے جائیں. گھر کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں ہم آپس میں بیٹھ کے حل کرتے ہیں. تو پاکستان کے مسائل ضرور ہائی لائٹ کریں کیونکہ یہ بڑا ضروری ہوتا ہے, لیکن اس جگہ پہ ہائی لائٹ کریں جہاں پہ لوگوں نے ان کا حل دینا ہوتا ہے, یہ لوگ کیپیبل ہوتے ہیں حل کرنے کے, نہ کہ وہاں پہ کہ جو کوئی وہاں سے مایوسی لے کے چلا جائے اور پھر جو ہے نا وہ پاکستان سے زندہ بھاگ کا نعرہ لگائے. یہ ایک بنیادی بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں, میں بھی اور آپ بھی, کہ ہم نے بات کہاں پہ کرنی ہے, سیلف انٹروسپیکشن کہاں پہ کرنی ہے, پازیٹیو امیج کہاں پہ دینا ہے, مثبت بات کہاں پہ کرنی ہے, اور کریٹیکل انالیسس کس جگہ پہ کرنا ہے. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھے. تھینک یو سو ویری مچ. ہم نے آپ